السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و ناظرین، آج سورۃ اللہب کا ترجمہ اور اس کا مطلب اور اس کا مفہوم ہے۔ سورۃ اللہب کا شان نزول۔ سورۃ اللہب کا شان نزول یہ ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب یہ ذمہ داری دی گئی اور یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے میرے محبوب اب آپ اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، قریبی رشتہ داروں کو دعوت دیجیے اور انہیں ڈرائیے اللہ کے خوف سے، کفر و شرک بھری زندگی سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوہ صفا پر گئے، تشریف لے گئے اور وہاں کھڑے ہو کر عرب کی ایک مشہور آواز یا صباحا کہہ کر کے آپ نے اعلان کیا، یا صباحا یا بنی عبد مناف یا بنی عبد المطلب۔ سارا قریش جمع ہو گیا اس آواز کو سن کر، چونکہ یہ آواز کوئی معمولی آواز نہ تھی۔ عرب میں کسی خاص موقع پر اور خاص طور سے کسی خطرے کی گھڑی میں اس آواز کا استعمال کیا جاتا تھا۔ جب سب جمع ہو گئے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑے پیارے اور نرالے انداز میں ان مخاطبین سے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک دشمن بالکل تیار بیٹھا ہے اور تمہاری گھات میں ہے اور کسی صبح و شام کسی وقت بھی تم پر حملہ آور ہو سکتا ہے، تو کیا میری بات کا یقین کرو گے؟ حاضرین، سب نے بیک وقت ایک زبان ہو کر کہا ہاں بالکل یقین کریں گے، جو آپ فرما رہے ہیں ہم اس کی تصدیق کریں گے، یقین کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اللہ رب کریم کے اس دردناک اور اس شدید عذاب سے بچانا چاہتے ہیں جو عذاب اللہ رب کریم نے کفر اور شرک پر تیار کر رکھا ہے۔ میں اس عذاب سے تم سب کو بچانا چاہتا ہوں۔ بس یہ کہنا تھا کہ ابو لہب نے تبا لکا الہٰذا جمعتنا، تباہ و برباد ہو جاؤ تم، کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے ایک پتھر اٹھایا، اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ تو چونکہ اللہ رب کریم نے گویا کہ اس صورت میں اسے بد دعا بھی دی اور اس کا انجام کیا ہونا ہے دنیا میں اور اس کا انجام آخرت میں کیا ہونا ہے، اللہ رب کریم نے بالکل واضح طور پر بیان فرمایا۔ اور جب اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دی تو شفائے غیظ کے لیے اللہ رب کریم نے اس بد دعا کا جواب دیا، چونکہ ایمان والوں کے دل میں یہ بات تھی کہ ہمارے طرف سے بھی انہیں کوئی جواب ملنا چاہیے تھا، تو محبوب کا جواب خود حبیب نے دے ڈالا۔ اور ابو لہب غزوہ یعنی جنگ بدر کے بعد، جنگ بدر کے 7 دن کے بعد اسے طاعون کی گلٹی ہوئی جسے عرب عدسہ کہتے ہیں، اور اس طاعون کے گنٹی میں یعنی وہ ہیضہ ٹائپ کی جو بیماری ہوتی ہے طاعون، اس طاعون کا شکار ہوا، لوگوں نے اس کے گھر کے لوگوں نے اسے اپنے گھر سے الگ علادہ کر دیا اور اسی بیماری میں وہ چل بسا، اور اس کی لاش 3 دن تک یوں ہی پڑی رہی، سڑتی گلتی اور بدبودار ہوتی رہی۔ 3 دنوں کے بعد مزدور رکھ کر کرائے کے وہاں سے اٹھا کر گڈھا کھود کر مزدوروں کے ذریعے سے، اور مزدوروں نے بھی ڈنڈے کے سہارے سے اس گڈھے میں اس کی لاش کو ڈھکیل دیا، پھر اوپر سے پتھر پھینک کر پتھر ڈال کر اس گڈھے کو بند کر دیا گیا۔ یہ دنیا میں اسے سزا ملی۔ وہ دنیا میں بھی کہا کرتا تھا کہ بھائی اپنے لوگوں کے بیچ بیٹھ کر کہا کرتا تھا کہ محمد ایسا کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد یوں ہوگا اور یوں ہوگا اور ایسا ہوگا ویسا ہوگا، اور ہمارے ہاتھ اپنے ہاتھوں کی طرف مخاطب کر کے ابو لہب کہا کرتا تھا کہ ہمارے ہاتھ تباہ و برباد ہو جائیں کہ ہم تو اپنے ان ہاتھوں میں کچھ نہیں دیکھتے۔ اس طریقے سے وہ مذاق اڑایا کرتا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔
اس میں مال اور اولاد کا ذکر کیا گیا اس صورت میں، چونکہ اللہ نے اسے مال بھی بہت دیا تھا اور اولاد بھی بہت دی تھی، تو اسے مال اور اولاد پر بھی گھمنڈ تھا۔ وہ کہتا تھا محفلوں میں بیٹھ کر کہ اگر پہلی بات تو کچھ ہونا نہیں، اور اگر کچھ ہوا تو مال اور اولاد ہمارے پاس بہت ہے کہ مال اور اولاد دے کر ہم چھوٹ جائیں گے، اپنی جان بچا لیں گے۔ رب کریم نے کہا کہ تجھے کچھ بھی کام نہ آنے، کہا کوئی چیز تمہارا ساتھ نہیں دینے والی۔ اللہ رب کریم نے اس قرآن کریم کی صورت میں ان باتوں کی خوب اچھی طریقے سے وضاحت فرما دی۔ تبت یدا ابی لہب و تب، تباہ و برباد ہو جائیں، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال کام آیا اور نہ اس کی اولاد کام آئی۔ کہتا تھا نا کہ مال اور اولاد بہت ہے، دے کر بچ جائیں گے، بچا لیں گے خود کو، تو نہ تو مال ہی کام آیا اور نہ اولاد ہی کام آئی، کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ و برباد ہو جائے، کہ نہ اس کا مال کام آیا نہ اس کی اولاد کام آئی۔ یہ تو دنیا میں اس کی سزا اللہ نے اسے دی، سب کچھ ختم ہو گیا اور ذلت بھری موت اللہ نے اس پر مسلط کی۔ سیصلی نارا ذات لہب، اور آخرت میں اس کی سزا یہ ہوگی شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، اور اس کی عورت بھی ڈالی جائے گی، حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں لاد کر لانے والی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں یہ اپنے شوہر سے کم نہ تھی، شوہر کا ساتھ دیا کرتی تھی، غزو غضب کو بھڑکانے میں جنگل سے خاردار لکڑیاں لاتی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستے بچھا دیتی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانٹے چبھ جائیں۔ تو یہاں اس نے یہ حرکت کی، اللہ رب کریم نے وہاں بھی یہی ذمہ داری اس کی رکھی، جہنم میں اپنے شوہر پر لگی ہوئی آگ کو اور بھڑکائے گی، یہاں بھی معاون تھی اور وہاں بھی معاون رہے گی اپنے شوہر کی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کے گلے میں لوہے کی زنجیر اور طوق جو جہنم میں تیار کیا گیا ہوگا ڈال دیا جائے گا، گویا کہ اس کے گلے میں ایک پھندا ہوگا، ایک رسی جو بہت مضبوط بٹی ہوئی ہوگی، اور اس طریقے سے اس کو جہنم میں سزا دی جائے گی۔ حمال الحطب، عرب چغل خور کو بھی بولتے ہیں، چغل خوری کے عمل کو بھی کہا جاتا ہے، وہ چغل خور بھی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چغلیاں اور صحابہ کرام کی چغلیاں کرتی پھرتی تھی اور لوگوں کو بھڑکاتی پھرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو تمام اعمال صالحہ کو برباد کر دیتی ہیں، وضو والے کا وضو خراب کر دیتی ہیں، روزے دار کا روزہ بگاڑ دیتی ہیں، اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ جھوٹ، غیبت اور چغل خوری۔ یہ 3 چیزیں حضرت عطا کہتے ہیں، ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ناحق خون کرنے والا، چغل خوری کرنے والا اور سودی کاروبار کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوں گے، یہ تینوں لوگ۔ تو حضرت عطا بڑے تعجب سے حضرت شعبی سے پوچھتے ہیں کہ چغل خور کو بیچ میں کیوں رکھا گیا؟ یہ دونوں جرم تو بڑے مضبوط ہیں۔ تو حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں، کیوں نہیں، کہ چغل خوری تو اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی وجہ سے ناحق خون بھی ہوتا ہے، ناحق قتل بھی ہوتا ہے، اور اسی کی وجہ سے مال غصب بھی کیے جاتے ہیں۔ یہ تو بہت سنگین جرم ہے، اس لیے اس کو بیچ میں لایا گیا۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، یہ سورت کی تفصیلات اور اس کا ترجمہ ہے۔ عہد کریں، نیت کریں کہ انشاءاللہ ہمیں اسی طریقے سے پورے قرآن کریم کو سمجھنا ہے اور عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔